अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का। लेकिन उससे पहले कुछ चंद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए, तनासुब निस्बत तो आप समझ गए कि निस्बत क्या है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं उसको हम निस्बत कहते हैं। बट तनासुब क्या है? ये उससे अगला दर्जा है कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को हम हमेशा तनासुब कह देते हैं, और इसकी अलामत ये इस्तेमाल होती है जिसमें 4 डॉट्स आपको नजर आएंगे। अभी मैंने आपको मिसाल दी है, देखें, ए निस्बत बी है, ये एक मुआजना है, कंपैरिजन है, और हम सी निस्बत डी जब करते हैं तो ये अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो इसको हम तनासुब कह देते हैं, और ये इसमें बराबरी की अलामत है, 4 डॉट्स। इसमें एक बड़ी अहम बात समझनी है आपने, आगे जाके मैं आपको जब सवालात आएंगे तो गाइड करूंगा और ये हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि याद रखें हमेशा इसमें एक्सट्रीम्स होती हैं, तरफैन होती हैं, एक्सट्रीम्स के साथ मीन्स होती हैं। मीन्स का मतलब ये कि जो अंदर वाली हैं, और एक्सट्रीम्स का मतलब ये जो बाहर वाली हैं। अब ये अंदर वाली और बाहर वाली क्या है, गौर करें। ये हमारे पास मीन्स हैं, ये अंदर वाली दो हमें नजर आ रही हैं अमाउंट्स, और ये बाहर वाली हैं, इन्हें हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, आउटसाइडर्स, एक्सट्रीम्स। तो फार्मूला याद रखें हमेशा कि ए ज़रब डी ये इक्वल होगा बी ज़रब सी के साथ, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। ये एक फार्मूला ये मैंने आपको बता दिया है। इसको उर्दू में ऐसे लिखते हैं कि तरफैन यानी एक्सट्रीम्स का हासिल ज़रब, दोनों को ज़रब दे के ये हमेशा बराबर होता है वस्तैन मीन्स का हासिल ज़रब। इस फार्मूले के तहत हम सवालात को हल करेंगे। इसके बाद देखिए हमें नजर आ रहा है लिखा हुआ तनासब रास्त। ये रास्त क्या होता है? सीधा, अगर एक मिकदार बढ़े और दूसरी भी बढ़ जाए तो तनासब रास्त होगा। अब ये क्या है कि मिकदार बढ़े दूसरी बढ़ जाए? मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, अच्छा भी आपने 50 रुपए के 10 पेन खरीदे हैं, 100 रुपए कितने पेन आएंगे? अब डेफिनेट डबल कर देंगे आप। 50 रुपए के 10 खरीदे हैं तो 100 रुपए के ये 20 आ जाएंगे। तो देखें, अगर मैं पैसे बढ़ा रहा हूं, जो पेन आप खरीद रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? वो भी बढ़ रहे हैं। तो पैसों में और पेन खरीदने में जो तनासुब है वो कौन सा है? रास्त है, सीधा, यानी एक मिकदार बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए। दूसरा है तनासुब माकूस। अगर एक मिकदार बढ़े तो दूसरी कम हो। अब आपने कहना ये क्या? अभी भी बात समझ लें आप, मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। एक मिकदार अगर बढ़े तो दूसरी क्या हो? कम हो। इसकी मिसाल ये है कि अगर टेप्स हैं, टूटियां, और 5 टूटियां एक तालाब को भर रही हैं 10 मिनट में। बात समझ नहीं है? 5 टूटियां लगी हुई हैं और एक तालाब, चल टब कर लें, एक बड़ा टब है, तालाब है, 5 टूटियां एक तालाब को चले 1 घंटे में भर रही हैं। तो मुझे बताएं कि मैं टूटियां 10 कर दूंगा तो कितने टाइम में तालाब बढ़ेगा? टाइम ज्यादा लगना है, कम लगना है? बट टूटियां अगर बढ़ जाएं तो जाहिर बात है जल्दी तालाब भर जाएगा और टाइम कम लगेगा। समझ गए ना? अब टूटियां बढ़ रही हैं और वक्त कम हो रहा है जिसमें तालाब में भरा जाना है। तो एक मिकदार बढ़ रही है, टूटियां बढ़ गई, और वक्त क्या हो गया? कम हो गया। तो वक्त जिसमें तालाब भरना है और टूटियां, इसके दरमियान जो तनासुब है वो तनासुब माकूस है, उलट है, तो एक बढ़े और एक कम हो। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद अब ये हमने अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में। इसके बाद हम आगाज कर रहे हैं अपना 1.5 का। 1.5 में हमें जो पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसमें लिखा हुआ है 20 निस्बत 50, और आगे है जी तनासुब, ये तनासुब है, और आगे लिखा हुआ है 8 निस्बत x,
تو کہا گیا کہ آپ نے ایکس کی قیمت یا ویلیو معلوم کرنی ہے. نیکسٹ سوالات آئیں گے جو اردو میں ہوں گے اور ہم نے ان میں سے ڈیٹا نکالنا ہوگا. ابھی ڈیٹا دے دیا انہوں نے آسان سوال اور کہا اس کو سالو کریں. چلیں سالو کرتے ہیں. تو لکھا میں نے 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت x. اب آپ کو پتا ہے فارمولا کیا ہے کہ طرفین کا حاصل ضرب، یہ لکھ لیں گے تو آپ کو نمبر آئیں گے جی، برابر ہوتا ہے وسطین کا حاصل ضرب. یہ فارمولا ہے. اب سالو کریں. اب طرفین کیا ہے وسطین کیا ہے؟ آپ کو وسطین یہ کیا ہے 50. 8 لکھا میں نے 50 ضرب 8 برابر طرفین کیا ہے x ضرب 20 x ضرب 20. یہ دیکھیں فارمولا بنایا اس تناسب سے. اب اس کو سالو کرنا بڑا آسان ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے x کی ویلیو نکالنی ہے. x ادھر آ گیا، 20 ضرب کھا رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ بٹے کے نیچے. یہ ادھر 20 نیچے آ گیا. یہ کیا کیا میں نے؟ یاد رکھیں x کے ساتھ جو چیز اگر جمع ہو رہا ہوتا ادھر جا کے مائنس ہوتا. یہاں چونکہ 20 اس ضرب کھا رہا ہے ادھر جا کے یہ تقسیم ہوگا. تقسیم کا مطلب بٹا. اب x کو سیدھا کر لیتے ہیں. x میں نے ادھر لکھ لیا اور 50 ضرب 8 بٹا 20 میں نے ایسے تک میں سالو کرنے میں آسانی ہو. اب x از اکول ٹو، اب 0 0 سے کینسل اور 2 4 بار 8 تو 5 4 بار 20. یہ میں نے کینسل کیسے کیا ہے مجھے میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں گائیڈ کر کے آیا ہوں آپ کو کہ یہ 8 اندر آنا ہے اور 2 باہر آنا ہے تو 2 4 بار 8 ہوتا ہے، 4 آ گیا اور یہ تو آپس میں ملٹیپلائی ہی ہوں گے. تو 0 0 سے کینسل ہو چکا ہے تو 5 4 بار 20. تو x کس کے برابر آ گیا؟ 20 کے برابر آ گیا. یہ ہمارا پہلا کویشچن تھا. اب ہم چل رہے ہیں دوسرے کویشچن پہ. ایکسرسائز جو آپ کی ہے وہ آپ کو پتا 1.5 ہم سالو کر رہے ہیں اور کویشچن نمبر اس کا اب 2 آ گیا جی. دوسرا کویشچن. دوسرے کویشچن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کپڑے کے 15 جوڑوں کی قیمت 6,750 روپے ہو تو 4,050 روپوں میں کتنے جوڑے خریدے جائیں گے؟ اب یہاں میں سوال نہیں لکھ رہا، ڈائریکٹ میں نے یہاں جواب شروع کرنے لگا ہوں. جواب سے مراد حل سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں. حل سولوشن. تو حل یہ ہے کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں. اب غور کریں، یہاں میرے پاس ایک کیا ہے جی؟ جوڑے، کپڑوں کے جوڑے اور قیمت. تو یہاں میں نے لکھا صرف جوڑے. جوڑے کس کے؟ کپڑوں کے. اور ساتھ میں لکھا قیمت. اب اس کو دیکھیں، میں سوال حل کرنے کا میتھڈ کیا ہوتا ہے. تو کتاب کے اوپر دیکھیں کپڑے کے 15 جوڑے. اب جوڑے کتنے ہیں؟ 15. تو 15 جوڑوں کی جو قیمت ہے وہ ہے 6,750. 6,750 یہ قیمت ہے. اب کہا گیا کہ اگر روپے ہو جائیں ہمارے پاس کتنے؟ 4,050 تو جوڑے کتنے آئیں گے؟ اب کتنے سے مراد یہاں ایکس لکھ لیں گے ہم. فرض کیا جوڑے ایکس، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ نمبر لینا چاہیں لکھ سکتے ہیں فرض کیا جوڑے ایکس. تو ایکس میں نے یہاں رکھ لیا ہے. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. سالو کس طرح؟ وہ جو پہلا کویشچن بھی آپ نے ابھی سالو کیا اس طرح ہم اس کا ڈیٹا بنائیں گے. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب ہم نے اس کو لکھنا ہے تو کس طرح لکھنا ہے. آپ وہ جو شیپ میں نے آپ کو بتائی تھی نا پہلے، اے نسبت بی برابر بی نسبت سی، ٹھیک ہے نا، اس شیپ میں یہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ تناسب کون سا ہے. تو یہاں پہ لکھیں آپ قیمت اور کپڑوں کے جوڑوں میں تناسب کون سا ہے ذرا بتائیں. اچھا اگر قیمت کم ہو جائے گی تو مجھے بتائیں جوڑے زیادہ ہوں گے کم آئیں گے؟ بھئی آپ 6,000 روپے کے 15 سوٹ لے رہے ہیں تو اگر 4,000 آپ کے پاس ہوگا تو سوٹ آپ کو زیادہ ملیں گے؟ کم ہی ملیں گے نا. تو قیمت کم ہوئی تو جوڑے بھی کیا ہو گئے؟ کم. تو تناسب کون سا ہوا؟ راست. تناسب راست ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اب ہم کیا کرتے ہیں؟ خیالی ایرو کے نشان لگاتے ہیں. اب یہاں پہ لکھنا نہیں آپ نے، یہ خیالی ہے. یا تو اس کو اوپر سے نیچے ایرو کا نشان لگا لیں، اوپر سے نیچے، یا نیچے سے اوپر. لیکن دونوں میں ایرو کا نشان یا اوپر سے نیچے آنا چاہیے یا نیچے سے اوپر جانا چاہیے. راست جو ہوا جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں. بتائیں نیچے سے اوپر لکھوں کہ اوپر سے نیچے لکھوں؟
چلے ایسے کرتے ہیں, نیچے سے اوپر لکھ لیتے ہیں, یہ اور یہ ایرو کا نشان کیسے آیا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایگزام میں لگانا نہیں آپ نے, لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی بلو مارکر کے ساتھ کہ ہم نے اس طرح تناسب بنانا ہے. تو پہلے ہم ایکس کو لکھ لیں گے, پھر ہم اس کو لکھیں گے. دیکھیں میں نے لکھا ایکس نسبت 15, تناسب ڈالیں. اب یہ 6750 نہیں لکھنا غلطی سے بھی, اب اس کو لکھنا پہلے, کیونکہ ایرو کا نشان نیچے سے اوپر جا رہا ہے نا. تو میں نے لکھا 4050 نسبت 6750. اب یہاں میں لائن لگاؤں گا اور میں اس کو الگ بھی سالو کروں گا آپ کے سامنے, ادھر بھی کروں گا بعد میں, دونوں میتھڈ سے. تو آپ کو پتا ہے طرفین کا حاصل ضرب, طرفین کا حاصل ضرب. اب میں یہاں ایسے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ میں نے لکھنا ہے پیپر میں. اب ہم سالو کر لیتے ہیں. تو وسطین کیا ہے 15 اور 4050, اور طرفین کیا ہے 6750 اور ایکس. میں نے لکھا ایکس ضرب 6750 برابر 15 ضرب 4050. ٹھیک ہے. اب ہمیں ایکس چونکہ نکالنا ہے تو ایکس کے ساتھ ہی یہ ضرب کھا رہی ہے چیز, ادھر جا کے کیا ہوگی, یہ بٹے کے نیچے آ جائے گی. تو بٹا میں لکھا 6750. آج کچھ مشکل نہیں ہے. اب آپ کو سالو کریں, یہ 0 سے کینسل. اب 15 بھی ہے, ادھر بھی ہم 5 سے بھیج سکتے ہیں, یہاں بھی 5 سے بھیج سکتے ہیں. چلیں 5 سے اس کو آپ سالو کر کے تو ہم نکال لیتے ہیں. تو ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ ہم استعمال کر لیں کیلکولیٹر کا, لمبی رقمیں آ گئی ہیں تو ویسے میں اس کو سالو کر سکتا ہوں اسپیڈ کے ساتھ. چلے میں کر کے دکھاتا ہوں, پھر بعد میں آپ یوز کیجئے کیلکولیٹر کا. تو میں 5 سے اس کو بھیج رہا ہوں جی. 5 1 5 6, 5 3 15, 5 25 اور 5 3 15. اور پھر 5 پہ جا رہا ہے, 5 2 بار 10, 5 7 بار 35, اور 5 8 بار 40, اور 5 1 بار 5. اچھا اب یہ 3 پہ دیکھیں, یہ بھی 3 پہ, تو 3 9 بار 27, اور 3 2 بار 6, 3 7 بار 21, 9 3 بار 27. دیکھیں میں نے میتھمیٹیکل سکلز یوز کیے ہیں اور میں نے اس کو سالو کر لیا ہے. تو آنسر آ گیا جی 3 3 9. تو 9 جوڑے آئیں گے, 4050 روپے کے 9 جوڑے آئیں گے جی. اب آئیں اس کو ایک اور میتھڈ سے بھی سالو کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب آپ اس کو نیچے سے اوپر نہیں, اوپر سے نیچے لکھیں. تو اب میں اس کو لکھ رہا ہوں جی اوپر سے نیچے کی طرف ہے دوسرے میتھڈ میں. تو آئیں لکھتے ہیں اوپر سے نیچے. میں نے لکھا 15 نسبت ایکس تناسب. اب یہاں بھی اوپر سے نیچے لکھنا ہے, خاص بات 6750 نسبت 4050. دیکھیں اس سوال میں میں نے نیچے سے اوپر لکھا, اس کو بھی نیچے سے اوپر لکھا. اس سوال میں اوپر سے نیچے لکھا, اس کو بھی اوپر سے نیچے لکھا. سالو کر لیں. یہ وسطین ہے, وہ طرفین ہے. تو وسطین کا حاصل ضرب طرفین کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے وسطین کا حاصل ضرب. ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا یہاں پہ, یہاں ایکس میں نے ساتھ ضرب دی ہے 6750 برابر آئے گا 15 ضرب 4050. اب ایکس نکالنا ہے تو کیسے, 15 ضرب 4050 بٹا 6750. اوکے دیکھ لیں وہی آ گیا. اب 0 0 سے کینسل کریں, اور آتے ہیں کیلکولیٹر پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہم 15 کو ضرب دینے جا رہے ہیں 40 50 نہیں, ابھی 40 5 ہے جی. 0 0 سے کٹ چکا. اس کو ہم اب تقسیم کریں گے 675 پہ, 675 پہ. تو آنسر میرے پاس 9 آ گیا. اب دیکھیں 9 آنسر میرے پاس موجود ہے. تو اس طرح سے بھی اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے خاص میتھڈ آپ کو بتا دیا ہے. ڈونٹ بی کنفیوز, بڑے آسان سوال ہیں, مشکل نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو سالو کریں گے. اب ہم آتے ہیں کویسچن نمبر 3 پہ. ایکسرسائز 1.5 ہے اور کویسچن نمبر 3 ہے.
क्या है तीसरे सवाल में लिखा हुआ है, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर का फायदा करे तो 255 किलोमीटर फायदा करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। ज्यादा फासला तय करना है, ज्यादा पेट्रोल चाहिए, तनासुब रास्त होगा। जल्दी से इसको आई थिंक आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप करें, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान है। तनासुब रास्त के साथ आप इसको जिसमें मैं आपको बता दिया उस तरह सॉल्व कर लें। नंबर 4 में देखें, एक गाड़ी को एक खास सफर के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। तो 45 किलोमीटर वो करेगी 5 घंटे में। 3 घंटे सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब ये खास है जी, मैं आपको करवा देता हूँ। एक गाड़ी को सफर तय करने के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा और 5 घंटे वक़्त, ये वक़्त है और ये रफ्तार है जी। तो रफ्तार और वक़्त की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ लिखा रफ्तार, यहाँ मैंने लिखा जी रफ्तार और साथ में लिख दिया वक़्त। अब वक़्त घंटों में है तो ब्रैकेट में अगर घंटे लिख लें आप तो ठीक है, अदरवाइज वक़्त ही रहने दे, कोई मसला नहीं है। वक़्त किसमें, घंटों में। अब रफ्तार कितनी है मैंने आपको बता दिया पीछे भी, 45 किलोमीटर फी घंटा ये रफ्तार होती है। तो ये 45 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार है। इस रफ्तार से वो 5 घंटे में एक खास फासला वो तय करती है। अब बताएं कि 3 घंटे हैं हमारे पास और इसी सफर को उसने मुकम्मल करना है, तो रफ्तार क्या रखी जाए। अब ये अपने खास बात समझनी है। देखें जरा कि 5 घंटे में वो 45 किलोमीटर से जा रहा है, ठीक है। अब उसे कहा गया कि उधर ही तुमने पहुंचना है, लेकिन वक्त तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। तो वक्त अगर 3 घंटे हो जाएंगे तो बताएं रफ्तार वो कम करेगा ज्यादा करेगा, उधर ही पहुंचना है। चले मिसाल, आपने सियालकोट जाना है, मैंने कहा भी आप 5 घंटे में, बहुत ज्यादा ही तो चले 1 घंटे में, 1 घंटे में आप सियालकोट पहुंच जाएं अगर आप इस रफ्तार से जा रहे हैं। तो मैं कहूं अब तुम आधे घंटे में पहुंचो सियालकोट, तो रफ्तार बढ़ाएंगे कम करेंगे। वक्त कम हो गया, रफ्तार डेफिनेटली बढ़ाएंगे आप। तो वक्त कम हो रहा है, रफ्तार बढ़ेगी, तनासब मकूस होगा। तो यहां लिखेंगे हम वक्त और रफ्तार, रफ्तार में तनासब कौन सा है, मकूस। एक बढ़ रही है, कम हो रही है। चले अब जो डाटा बनाएंगे इसका हम तो कैसे बनाएंगे। अब क्या करना है कि जब हम मकूस लिखते हैं तो एक को हम नीचे से ऊपर लिखते हैं और दूसरे को ऊपर से नीचे लिखते हैं। ये आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी ऊपर से नीचे लिख लें, जिसको मर्जी नीचे से ऊपर लिख लें। चले इसको मैं ऊपर से नीचे लिख रहा हूं और अब मकूस है तो इसको ऊपर से नीचे नहीं, इसको नीचे से ऊपर लिखना है। बस यही मकूस और रास्त का मेथड है। तो आए अब हल कर लेते हैं इसको। तो पहले मैंने लिखा जी x निस्बत 45 तनासुब। अब मैंने यहाँ जैसे रास्त में नीचे से ऊपर लिखा था और दूसरे को भी नीचे से ऊपर ही लिखा था, पाबंद थे हम कि ऊपर से नीचे लिखना है तो दूसरे को भी ऊपर से नीचे ही लिखना है। लेकिन अब हम पाबंद हैं, मकूस है कि अगर हम एक को नीचे से ऊपर लिख रहे हैं दूसरे को हमने डेफिनेटली ऊपर से नीचे लिखना है। तो 5 निस्बत 3 हो, बात समझ गए होंगे आप। तो अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, तरफैन का हासिल। जब टाइम कम है ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, आपने पूरा लिखना है। और आपका भी टाइम अगर काम हो जाए तो आपको फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई। तो आपने पूरा ही लिखना है पेपर में। अब आए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है बस्तान क्या है, ये और तरफैन क्या है, ये x ज़रब 3 तरफैन है बराबर ये 45 ज़रब 5 बस्तान है। अब x हमने निकालना है तो ये 45 ज़रब 5 बटा 3 जाएगा। अब x निकालना है अगर, तो आपको पता है 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 एक बार 3 और 3 5 बार 15, तो 15 5 बार 75। तो 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो अगर जाएगा तो वो मुतलका जगह पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये 4 था जी, तीसरा नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तीसरा मैंने कहा खुद हल करना है, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं कि इसमें क्या है। अब आपके लिए आसान है, मैंने रास्त भी समझा दिया और मकूस भी समझा दिया। 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमी को रखा जाए तो कितने अरसे में रंग करेंगे। देखें 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर रहे हैं, तो अगर 3 आदमी हो जाएं
تو ڈیفینیٹلی دن بڑھ جائیں گے، تو یہاں بھی معکوس ہی ہوگا. کام میں جب بھی آدمی اور ٹائم کی بات آئے تو معکوس ہی ہوتا ہے. یہ بھی آسان ہے بڑا، آپ کر لیں. اوپر لکھنا ہے آپ نے 6، اوپر لکھنا ہے آدمی اور ساتھ کیا دن، آدمی اور دن. تو آدمی کتنے ہیں 6، دن کتنے ہیں 4، پھر آدمی کتنے ہیں 3 اور دن کتنے ہیں x. تناسب کون سا ہوگا؟ معکوس. اس کو اب سالو کر لیں، کچھ مشکل نہیں ہے. اب 3 گھنٹے روزانہ، اب گھنٹے کتنے ہو گئے 3، آدمی کتنے ہیں 40، تو بائی سائیکلیں کتنی. اب دیکھیں یہ 3 ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنز آ گئے ہیں کہ بھئی تینوں کے اب ہم اس کو سالو کرنا ہے. اب کیا میتھڈ ہوگا؟ تو میتھڈ وہی ہے کہ کیا کریں گے ہم، پھر دیکھیں گے بائی سائیکلوں کے ساتھ آدمیوں کی کیا نسبت ہے اور تناسب کون سا بنتا ہے، اور آدمی پھر گھنٹوں کی بائی سائیکل سے کیا نسبت ہے. دیکھیں میں اگر گھنٹہ ایک کر لیتا ہوں مثال کے طور پہ، تو آدمی اگر بڑھیں تو بائی سائیکلیں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں. بھائی اس کو آپ کامن کر لیں، ایک ایک کر لیں، ٹھیک ہے نا. 1 گھنٹہ کام کریں 25 آدمی تو بائی سائیکلیں 100 بنتی ہیں، اور 1 گھنٹہ کام کریں 40 آدمی تو بائی سائیکلیں بڑھیں گی کم ہوں گی؟ بڑھیں گی، کیونکہ آدمی بڑھ گئے، ٹائم اتنا ہی ہے نا، تو بائی سائیکلیں بڑھیں گی. اچھا اب ہم آدمی ایک کر لیتے ہیں. اگر ایک آدمی 4 گھنٹے میں 100 بائی سائیکلیں بنا رہا ہے تو وہی ایک آدمی 3 گھنٹے میں کتنی بنائے گا؟ کم بنائے گا. تو گھنٹے کم ہوں تو بائی سائیکلیں بھی کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا آدمی کا بائی سائیکل سے بھی راست اور گھنٹے کا بائی سائیکل سے بھی راست. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تناسب ہیں وہ راست ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے تناسب راست. یہ راست ہے تو ہم نے نیچے سے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آدمی اور بائی سائیکل، گھنٹے اور بائی سائیکل میں تناسب راست ہے. تناسب راست ہے آدمی اور بائی سائیکل میں اور گھنٹے اور بائی سائیکل میں. تناسب کون سا؟ راست. تو اگر راست ہوگا تو میں اب یہ ایرو کا نشان آخری دفعہ لگا رہا ہوں جی. ایسے لکھیں گے، ایسے لکھیں گے اور ایسے. یہ میں نے یا تینوں اوپر یا تینوں نیچے. تو یہ میں نے اب سالو کرنا ہے. تو جو ایکس والا ہوتا ہے یاد رکھیں وہ آتا ہے ہمیشہ برابر کے ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایکس میں نیچے سے لکھ رہا ہوں، ایکس بٹا 100، تو ایکس بٹا 100 میں نے کر لیا. سمجھ گئے؟ اب وہ جو ہے نا تناسب راست اور طرفین کا اصل ضرب وسطین کا وہ اب نہیں لکھنا. جب 3 آ جائیں گے تو ہم اس طرح سالو کریں گے کہ ایکس بٹا 100 اب 3 بٹا 4 اور ضرب 40 بٹا 25. بس یہی آپ نے بات سمجھنی ہے. یہ لکھنا ہی آپ کے سوال کے صحیح ہونے کی ضمانت ہوتا ہے. چلیں جی سالو کر لیتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے ایکس ہم نے اگر نکالنا ہے تو 100 ادھر جا کیا ہوگا؟ ضرب کھائے گا. تو 3 بٹا 4 ضرب 40 بٹا 25 اور ضرب 100، کیونکہ 100 بٹا 1 آپ کو پتا ہے، کیونکہ 100 جب تقسیم ہو رہا ہے تو جا کے ضرب کھائے گا. تو 4 10 بار 40، ٹھیک ہے. اور 25 آپ کو پتا میں ڈٹ کر رہا ہوں، 25 4 بار 100 ہوتا ہے جی. 5 سے بھی آپ کینسل کر سکتے ہیں اور آپ سالو کر سکتے ہیں، لیکن 25 4 بار کیا ہوتا ہے 100. تو x از اکول ٹو کیا آیا؟ 10 4 بار 40، 40 3 بار 120. تو کتنی بائی سائیکلیں تیار ہوں گی جی؟ 120 بائی سائیکلیں تیار ہوں گی اس ریشو کے ساتھ. اگر 25 آدمی 4 گھنٹے کام کریں 100 تیار کریں گے. اگر آدمی ہم 40 کر لیں، گھنٹے 3 کر لیں تو وہ 120 بائی سائیکلیں تیار ہوں گی. یہ مینیجرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ریشوز کا ہوتا ہے جی، تاکہ وہ کتنے ورکرز کو لگائے تو اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کر لے. یہ ریشو سے نکالا جاتا ہے. چھٹا کویشچن بھی آپ کا سالو. ایکسرسائز 1.5 اینڈ کویشچن نمبر 7. یہ میں آپ کو اس لیے زیادہ کروا رہا ہوں کہ مشکل ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سارے کراؤں آپ کو. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کویشچن نمبر 7 جو ہے
20 مشینوں کی مدد سے ایک فیکٹری میں 7 دنوں میں 560 پنکھے بنتے ہیں. 18 مشینوں کی مدد سے 12 دنوں میں کتنے پنکھے بن سکیں گے؟ تو اس میں دیکھیں مشینیں ہیں، دن ہیں اور پنکھے ہیں. زیادہ مشینیں زیادہ پنکھے بنائیں گی، زیادہ دن لگیں گے، زیادہ پنکھے بنیں گے. تناسب راست چلے گا سارا. اس کو آپ سالو کریں، کچھ مشکل نہیں ہے. 8واں کوشچن، ایک فیکٹری میں 20 مشینوں پر 9 دنوں میں 600 سوٹ تیار ہوتے ہیں. 18 مشینوں کی مدد سے 12 دنوں میں کتنے سوٹ تیار ہوں گے؟ تناسب راست ہے سارا. 10th میں تناسب راست لگ رہا ہے. 11th میں تناسب راست لگ رہا ہے. کوشچن نمبر 12 میں کروا دیتا ہوں آپ کو. کوشچن نمبر 12 میں دیکھیں لکھا مل رہا ہے کہ یہاں میرے پاس بوتلیں ہیں جی، کہ 15 کاریگر 8 گھنٹے کام کر کے روزانہ 3000 بوتلیں بناتے ہیں. تو 18 کاریگر 6 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں تو کتنے جوس بوتلیں وہ تیار کر لیں گے؟ تو دیکھیں ڈاٹا لکھا ہے میرے سامنے. تو کاریگر کتنے ہیں؟ 15 کاریگر ہیں. گھنٹے ہمارے پاس 8 ہیں. بوتلیں 3000 ہیں. اچھا، اب کاریگر ہو گئے 18، گھنٹے ہو گئے 6، بوتلیں کتنی ہوں گی؟ اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم تناسب کو سمجھتے ہیں. میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. اب گھنٹے آپ کامن کر لیں، یعنی 1 گھنٹہ کر لیں. 15 کاریگر اگر 1 گھنٹہ کام کریں تو وہ بوتلیں 3000 بنا رہے ہیں. اچھا، اگر 18 کاریگر ہو جائیں تو 1 گھنٹہ کام کریں تو بتائیں کاریگر بڑھیں گے تو بوتلیں بڑھنی ہیں کم ہونی ہیں؟ ڈیفینیٹلی بوتلیں بڑھنی ہیں. تو تناسب راست ہو گیا. تو گھنٹے میں اور بوتلوں میں کیا تناسب ہے؟ کاریگر آپ 1 کر لیں. اگر ایک کاریگر 8 گھنٹے کام کرے تو بوتلیں 3000 بنائے گا. اگر ایک کاریگر 6 گھنٹے کام کرے ڈیفینیٹلی بوتلیں کم بنائے گا، کیونکہ گھنٹے کم ہوں گے اگر کاریگر کے لیے تو بوتلیں بھی کم بنائے گا. تو بوتلیں اور گھنٹے اور بوتلیں اور کاریگر. ٹھیک ہے، تناسب کون سا ہے اس میں؟ راست. سب میں راست ہی ہے جو آپ کے کوشچنز ہیں. اگر فرض کر لیں کسی میں مقوس ہوتا تو ہم لائن الٹی کرتے. اب پہلے میں نے اوپر سے نیچے سے اوپر بنایا تھا. اب آپ کی آسانی کے لیے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہم کسی بھی سائڈ پر اس کو لے کے آ سکتے ہیں تو اس طرح بنا لیتے ہیں ڈاٹے کو. اس کو سالو کرتے ہیں. دیکھیں پہلے میں نے لکھا 3000 بٹا ایکس اور برابر لکھنا ہے. اب 8/6 آنا ہے اور ضرب 15/18 آنا ہے. اب اسے سالو کیسے کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو آسان تھا کہ 3000 بٹے کے نیچے تھا، ادھر جا کے ضرب کھا گیا. لیکن اب 3000 اوپر ہے تو 1/x برابر. اب میں 3000 کہاں لے کے جاؤں گا؟ یہ بات سمجھنی ہے. 3000 جو ادھر ضرب کھا رہا ہے برابر کے ساتھ اوپر ہے، ادھر جا کے یہ بٹے کے نیچے آئے گا. میتھمیٹیکل سکلز ہیں، ان کو اسی طرح آپ نے سمجھنا ہے. تو اس جو اوپر یہ 3000 تھا ادھر برابر کے اس طرف جا کے بٹے کے نیچے آ گیا. اب اس کو سالو کریں. یہ 15 2 بار 30 ہوتا ہے جی، 2 0 آ گئے. تو یہ دیکھیں 2 4 بار 8 ہے اور 2 5 بار 2 1 بار 2 اور یہاں پہ 0 لگ گیا. پھر یہ 2 بار 4 اور 2 3 بار 6. اوکے، اور یہ 2 1 بار 2 اور 2 5 بار 10 اور 0. تو کیا آیا جی؟ 1/x جو آیا میرے پاس اوپر 1 ہے اور بٹا کتنا ہے؟ 50 ضرب 18 ضرب 3. تو اب یہ آپ ملٹیپلائی کر لیں کیلکولیٹر کو یوز کر کے. تو 3 ضرب 18 ضرب 50، تو آنسر آ گیا 2700. تو یہ 2700 بٹے کے نیچے ہے. اب اس کو سیدھا کر لیں، x از اکول ٹو 2700. دیکھیں سیدھے سے مراد اس کو اوپر لے جائیں، یہ بھی اوپر جائے گا. تو جو برابر کے اس طرف کرتے ہیں برابر کے اس طرف وہی کرتے ہیں. یہ میتھ کا اصول ہے. تو جو میں برابر کے اس طرف کیا وہی اس طرف کیا. تو x سیدھا کیا ادھر، تو یہ یعنی سیدھے سے مراد اوپر لے کے گیا میں، اور 2700 بھی اوپر جائے گا. تو یہ x از اکول ٹو 2700 آ گیا. یہ ہمارے پاس
آنسر ہے اتنی بوتلیں تیار ہو جائیں گی. تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 12 تھا اور اس کے ساتھ ہی ہماری 1.5 بھی مکمل ہوگی.